اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک بات کی تھی کل، فرینکلی سپیکنگ ویسے تو ایک سابقہ وہ نا جیسے آپ لوگوں کی مرضی سمجھ کے یا آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کو سمجھ کے میں نے بات کی تھی، بعد میں حقیقت ٹھیک ہی ہے۔ یہ کیوں؟ ہم کچھ بھی نہیں سیکھ رہے اور نہ سیکھ سکتے ہیں اس سچویشن میں، نہ یہ آپ تک کوئی پہنچنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملیشیا میں رہا ہوں میں، تقریباً 10-12 سال میں نے گزارے۔ بہت پیارا کنٹری ہے، وہاں پہ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، چائنیز، کرسچن، ہر مذہب کا بندہ وہاں پہ ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے ان کا، اور بڑے اچھے طریقے سے ترقی کر رہے ہیں وہ۔ اور ادھر یہ جو انتہا پسندی ہے وہ نہیں آئی تھی ایک دفعہ الاکرام کے ذریعے، اب میں وہ سن رہا ہوں، لیکن اس وقت اس قرآن کو اس انداز میں سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ اس کے چکر میں میرا خیال ہے وہ انور ابراہیم بھی تھوڑا انتہا پسندی کی طرف تھا اس وقت، تو اس کو بھی بڑا ان کے اندر کیا گیا اس وقت۔ ویسے میں مہاتیر کے جو ہے نا وہ عظیم آدمی تھا وہ تھوڑا سخت، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس نے ملک کو کچھ دیا۔ بہرحال ایک دفعہ وہاں پہ نا مسجد، بابری مسجد میں وہاں پہ بھی لڑائی ہو چلی تھی تھوڑی سی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جو اس چیز پہ لڑنا ہے نا، یہ آئیسی مجھے دیں اور اپنے ملکوں میں جا کے لڑیں۔ 2 منٹ میں چپ ہو گئے تھے سارے، 2 منٹ لگے تھے۔ تو ہمیں مختلف مذہبوں اور مختلف کلچر میں رہ کے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ ڈور اوپن کیے جائیں۔ ہمیں ایک بند ملک کر کے وہاں پہ نہ رکھا جائے۔ لوگوں کے ساتھ جب مکس ہوں گے پتہ چلے گا ان کے بلیو کیسے ہیں، ان کے بیہیویئر کیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ مرسیفل ہوں، زیادہ اچھے ہوں، کیونکہ میں نے وہاں پہ چائنیز کو دیکھا ہے، بہت سے جو ادھر ہوتے تھے، کبھی پیسے نہیں مارتے، پورا حق دیتے تھے۔ تو بعض دفعہ اپنے جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو معاف کر دیے جائیں گے، 1 مہینے کی مار بھی لیتے تھے۔ آپ پوچھ لیں، جو بھی ادھر کام کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا باس از چائنیز اور انڈین اور واٹ، دوسرے نمبر پہ باس انڈین تھے، یہ تھا۔ لیکن اس کی وجہ صرف ایک غلطی ہوئی ان سے، لیکن اس کا بھی ان کو خاصا خمیزہ بھگتنا پڑا۔ کیسے؟ انہیں ایک بھومی پترا ایک قانون تھا کہ یہ جی ہم جو مسلمان ہیں نا وہ بھومی پترا ہیں، باقی جو باہر بور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو ذرا مراعات زیادہ دی گئی۔ انہوں نے بچے بھی کافی پیدا کیے، کوئی مراعات سے تو بچے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوسری جو قومیں تھیں ان کو یہ چیزیں نہیں دی گئی تھیں، ان کو سخت محنت کرنا پڑی۔ جب ان کو محنت کرنا پڑی، جو ملیشین مسلمان تھے وہ پیچھے رہ گئے، وہ صرف جاب تک رہ گئے، بزنس میں بالکل آؤٹ ہو گئے، تقریباً سیکھ ہی نہیں سکے۔ اور ایک جو ان کو سپیریل بین کی دیا تھا یہ چیز
تو ان کو ایک یہ گھمنڈ یا ایک وہ ایگو تھا کہ مین کہ ان کو وہ کہیں پہ ٹکنے بھی نہیں دیا، سیکھنے بھی نہیں دیا۔ تو چائنیز نے سب سے پہلے کیا کیا، وہ میٹرک 8-10 کرتے تھے، بس یہی پڑھائی تھی ان کی۔ اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھتے تھے، 5-6 سال اسکل پہ لگائے، وہاں سے تنخواہ بھی لی، اور بعد میں اپنا کام کر کے بیٹھ گئے، اور کام بھی ان کا سب سے اچھا یہ ہوتا تھا۔ جو ہمارے ملیشین تھے بھائی، وہ کیا کرتے تھے، اسکل ان کے پاس کم تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اگر وہ کرتے بھی تھے نا تو پاکستانی، بنگالی، یہ وہ وغیرہ لے آئے، ان کے بیس پہ چلنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جو قوم ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، میں مان سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہ ہی آپ کو سیکھنے دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ میں نہیں جانتا بہرحال، لیکن یہ ہو گیا ہے بہرحال۔ اب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ تقریباً 90% اوور 94% مجھے لگ رہا ہے یہ جو بالکل غریب ہے ادھر، جن کو واقعی مدد کی، تعلیم کی اور اسکل کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے، اس وقت ایک گھر کی اگر 2 بچے ہوں تو ایک گھر کے لیے کم از کم 70,000 عام مزدور کو چاہیے، پھر وہ عزت سے گزارا کر سکے گا، جس سے اس کو ٹوپی نہ اپنانی پڑے۔ نہیں تو مجبوراً آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کرنا پڑے گا۔ تو ایمان تو وہاں فارغ ہو گیا۔ کیسے فارغ ہو گیا کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنا حق کیوں نہیں مانگا، آپ نے فالو کر لیا جیسے وہ چاہتے تھے۔ اور یہ میں نے یہ دیکھا ادھر تقریباً سارے جو ادھر مالک ہوتے ہیں نا، جو کام کرواتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو شاگرد ہے یا جو ہمارے پاس کام کرنے والا ہے، 1000-2000 کی پھٹی لاتا ہے، وہ اس کو لگانے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ایمان تو لے لیا، اب وہ چھوڑ نہیں سکتا، پش کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے اوپر تقریباً 10% لوگ وہ ہیں جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف برادریوں کی صورت میں، پیسے والے بن کے یا کاروباری بن کے، وہ آپ کو یہ زندگی آپ کو پرابلم آئے گی، ان کی دولت اور بڑھے گی، ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ آپ کو کیسے نکلنے دیں گے نیچے سے؟ یہ ذرا غور کریں اس میں۔ یہ بن گیا ہے بہرحال، اور ویسے یہ بنا بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، 1 لاکھ تو چاہیے فیملی کو، نہیں تو 70,000 چاہیے، ماں باپ اور 2 بچے، پھر وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اب ہم کسی بھی چھوٹے بھی ملک کے جائیں، ملیشیا میں بھی تقریباً 70-80 ہزار ملتا ہے، عام مزدور کو بھی ملتا ہے، فارنر کو مارے ہیں۔ کوریا میں 2-2.5 لاکھ ہے ابھی، جاپان میں 3-4 لاکھ ہے۔ یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ برکت ہی اٹھ گئی۔ آپ کے نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین اب آتا ہے، بالکل یہی اب آتا ہے اصل میں۔ وہ تک کس نے وہ اڑایا ہے؟ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے؟ کوئی فورس کر سکتا ہے آپ کو دین سے؟ کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے؟ آپ نے خود ختم کیا ہے، تاکہ کوئی پڑھ کے ایمان نہ لے آئے، اڑا دیا وہ۔ اب کبھی نوٹ پہ لکھا ہے رزق حلال ہے نا بات ہے؟ آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے آپ کو بڑا اچھا دین دیا تھا، لیکن وہ آپ سے چھپا لیا گیا، وہ دیا گیا جو
صرف ہپوکریسی یا دکھاوے کے لیے چلتا ہے، یعنی کہ گودا نکال لیا، ہڈیاں پھینک دیا، اور اسی کو انہوں نے سپیریئر اور بخشے ہوئے روح کر کے آپ کو یہ چلا رہے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ایک دوسرا طریقہ بھی ایسے ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا چوری، بے ایمانی، رشوت، ڈاکہ، دھوس بازی، ملاوٹ کر کے ہم دین والے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، کہ ایک دوسرے کے اوپر عذاب بنے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ جو آپ کے اوپر مسلط ہیں ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی مطمئن ہے، لیکن پھنسے وہ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کروا رہے ہیں، کر نہیں رہے تو یہ چل رہا ہے۔ اس میں آئی ایم ریئلی تھینکس فل ٹو پاک پولیس، آئی اپریشیٹ دیٹ آل، اینڈ پاک آرمی پیپلز. I don't know about officer, because the officer are really not sure why they are going do this way. What thing, the stopping them? So not to heal you, not to help you. Actually, they can help you. Why? Because of embarrassment. Because long time we was guiding, they was also guiding, misguided. They are misguided actually, because their profession is different. قرآن میں نہیں کہتا کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پھر شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اسکل کے مطابق یہ ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں گائیڈ کس نے کرنا تھا؟ جو ہمارے ریلیجیس پیپل تھے. ٹھیک ہے، تو پہلے گڑا انہوں نے پیا بدنام کر کے رکھ دیا. پوری دنیا میں پیسفل ریلیجن تھا، اس کو دہشت گردی، ٹیررزم. آپ یہ بتائیں، کیا بم باندھ کے کسی بے گناہ کو مارنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصول کیا تھے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ اگر پہلے تو جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، دوسرا اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں ایک میک شیور کرنا ہے آپ نے، بوڑھے، بچے، عورتیں، درخت اور مویشی، ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور لوٹنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نقصان ہے نا. اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، ان کو پہلے آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے، میک شیور دیٹ. یہ اصول تھے اس وقت. کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصول یہ بتایا گیا قرآن میں. اور یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں تورات ہی ہے. آپ کیوں اٹھا کے ٹی لگا دیں تورا، کیوں لگا دے تو کورا کر، یہ پہلا ہوتا تھا جب کان چ کرتے ہوں سی بچے کو تھوڑا محسوس کرانے کے لیے. دیکھو نا میں کہاں پہنچ جاتا ہوں. اس لیے میرے خیال میں علماء دین کو تو پتہ ہوگا اس چیز کا واضح طور پہ، اس لیے وہ آپ کو سمجھ کے پڑھنے نہیں دیتے، نہ ہی آپ کو انکریج کرتے ہیں اس کام میں. اس کی وجہ بھی پوچھیں اس سے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز ہم نے پڑھنی ہے اور گھر میں بھی رکھنی ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھنا نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ ہمیں ہوگا؟ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے ایز اے ایتھیس تو بیوقوف ہے کہ کتاب کو پڑھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، ایکسپیرینس ہی نہیں کیا۔ ایتھیس بھی آپ سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ لادین نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک بلیونگ کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے، وہ ان کو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں ان کے پورے جو الفاظ میں نے لکھے تو وہ میرے سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہے خدا مین یو ہیو ٹو بی اسٹرگل لائک ابراہیم پیس بی اپون ہم، لائک لقمان، انہوں نے خود ہی ڈھونڈا تھا نا۔ گاندھی صاحب مجھے ویسے تھوڑا سا اس میں اختلاف تھا جو آپ نے کہا خود تو لقمان علیہ السلام تو خود ہی آئے تھے، ٹیکس تو بعد میں آئے، ابراہیم کی بعد بھی، ابراہیم پیس بی اپون ہم بعد ہی ٹیکس آئے، اور کافی تجربے ہو چکے تھے، ایکسپیرینس موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہو چکے تھے، تو تورات بھی بعد میں آئی۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ تورات ہے جن کے ورقات، جن کو ورقے پہ آپ نے لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ آپ بتاتے ہو، کچھ لوگ آپ چھپاتے ہو، تو کون یہ چھپاتا ہے؟ ہم لوگ ہی تو چھپا رہے ہیں۔ اس کے مطلب جو امیروں کو، طاقتور کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، غریب کو جو دباتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ نہیں تو میں چیلنج کر دوں آپ میرے ساتھ بات کر لیں، کیونکہ بات جو سچ ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ اور پیس بھی جیسس پیس بھی اپون ہم، اس کے بارے میں میں تھوڑے ڈسکس کر لوں، کیوں بغیر باپ کے؟ کیونکہ ایک اختلاف، اور ایک اب جیسے اختلاف ہے میاں بیوی میں، یہ بھی ابھی بحث چل رہی ہے ہوز فرسٹ اور سیکنڈ اینڈ ہوز دا موسٹ امپورٹنٹ، ایکچولی بوتھ امپورٹنٹ، بٹ یہ چیز جب پیر میں آپس میں یہ کلیش ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر عورت کو برابری دینے کے لیے ایک ایسا بھی میریکل کرنا پڑا جو بغیر باپ کے ہو، تاکہ یہ جو مرد کی جو سپرویژن بنی ہوئی تھی نا، اس کو ایک دفعہ اللہ نے وہ ختم کر کے بتا دیا کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو آپ میں سے وہی اچھا ہے جو آپ میں اخلاق میں اور دین میں اور محبت میں اچھا ہے، اور دونوں ہی مسافر ہیں۔ جب آپس میں ہی کلیش کر جائیں گے کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ہندوازم میں سب سے زیادہ نقصان ان کو ڈوری نے پہنچایا، جہیز نے، تو ہم نے وہ لی ہے، ان کی اچھی چیزیں نہیں لی ہم نے۔ تو یہ کیا وہ بیوقوف تھے کہ وہ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا؟ جو عالم حضرات تھے یا جنہوں نے یہ کلچر چلائے یا آئے، آپ یہ سوچ لیں۔ اب میں ذرا تھوڑا ریسٹ کر لوں، اللہ حافظ۔ مکس کریں، نو پرابلم، ویلکم کریں دنیا کو، جان چھڑائیں اپنی، یہاں میں بھی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ذات میں ہر ایک شے ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اچھے ماحول، اچھی کمپنی کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔